الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھنے بلند آواز سے. الصلاۃ والسلام علی محمد آل طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الان اللہ علی اداہم مجمعین من یوم عداوتہم الی یوم دین وبعد یوم دین. صلوات پڑھنے بلند آواز سے. در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو. در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو نبی کی بیٹی کی چوکھٹی آسماں تو نہیں. در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو نبی کی بیٹی کی چوکھٹی آسماں تو نہیں. وہ جس کا باغ فدق کھا گئے مسلمانوں کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں. در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو نبی کی بیٹی کی چوکھٹی آسماں تو نہیں. وہ جس کا باغ فدق کھا گئے مسلمانوں کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں. بے شک گناہ گار ہوں میں حق سے دور ہوں. بے شک گناہ گار ہوں میں حق سے دور ہوں. جاہل ہوں لاکھ ضدی ہوں اور بے شعور ہوں. بے شک گناہ گار ہوں میں حق سے دور ہوں. جاہل ہوں لاکھ ضدی ہوں اور بے شعور ہوں. اگر دشمن بطول بھی مجرم نہیں تو پھر شیطان بھی کہے گا کہ میں بے قصور ہوں. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. دشمن بطول بھی مجرم نہیں تو پھر شیطان بھی کہے گا کہ میں بے قصور ہوں. یمن سے چلا ایک بندہ پہنچنا تھا اسے مدینہ. مقصد کیا؟ سرکار مصطفیٰ کو سلام کرنا، زیارت کرنا اور دو چار مسئلے مسائل پوچھنا. یمن سے چلا پہنچا مدینے. پوچھتے 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 پتہ چلا سرکار مسجد النبوی میں تشریف فرما ہے اور وہ اس لمحے وہاں پہ پہنچا ہے جو دائیں بائیں بیٹھنے والے بھی تھے وہ بھی دائیں بائیں ہو چکے تھے. جو دائیں بائیں بیٹھنے والے بھی تھے وہ بھی دائیں بائیں ہو چکے تھے. اس کو موقع مل گیا. لمبی گفتگو ہوئی، اس میں سے ایک گفتگو میں آپ کو سنانا. کہا سرکار میں نے سنا اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی ہے. سرکار مسکرا کے کہتے ہیں بالکل ایک ہی کی ہے. سرکار میں نے یمن میں بیٹھ کے سنا ہے جب سے وہ بیٹی اس دنیا میں تشریف لائی ہیں اور جب سے آپ کے سامنے آئی ہو اور آپ نے کھڑے ہو کے استقبال نہ کیا ہو. آپ پوچھنے میں تھے تب کھڑے ہو کے استقبال کیا. آپ نماز پہ تھے تب کھڑے ہو کے استقبال کیا. آپ امامت پہ تھے، آپ زمین پہ بیٹھے تھے تب کھڑے ہو کے استقبال کیا. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے. سرکار کہتے ہیں ہاں بالکل کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے. تو سرکار آگیت اللہ نہیں، سرکار نے کہا ہوں جنب اللہ ہوں، نفس اللہ ہوں، نور اللہ ہوں، عین اللہ ہوں، ید اللہ ہوں، اللہ کے ولی ہوں، امام ہوں، حجت ہوں، آخری نبی ہوں. تو سرکار اتنے زیادہ منصب رکھنے کے بعد بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آتی ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی بیٹی سامنے آتی ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سرکار اللہ نے تو پوری دنیا کے باپ کو بیٹی عطا کی ہے تو ہر باپ پہ واجب ہے وہ کھڑے ہو کے استقبال کرے. سرکار نے کہا نہیں ہر باپ پہ واجب نہیں ہے وہ کھڑے ہو کے استقبال کیے، چاہے لاکھ پڑھی لکھی ہو کسی باپ پہ واجب نہیں ہے. تو سرکار پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ سرکار نے جواب دیا یہ بات سچ ہے کہ میرا منصب رسول بھی ہے، یہ بات سچ ہے کہ میرا منصب رسول بھی ہے، مگر یہ الفت نہیں ہے میری، اصول بھی ہے. وہ تبھی تو احترام میں اٹھ رہا ہوں اس کے، کیوں وہ صرف بیٹی ہی نہیں میری بطول بھی ہے. تبھی تو احترام میں اٹھ رہا ہوں وہ صرف بیٹی ہی نہیں میری بطول بھی ہے. اگر نہ ہوتی محمد کی لاڈلی کی ردا، اگر نہ ہوتی محمد کی لاڈلی کی ردا، سمجھ حجاب کا مطلب بلا کی در آتا. اگر
आता, समझ हिजाब का मतलब बला की तरह आता। और कहा नबी ने कि ज़ारा हिजाब वाहदत है, कहा नबी ने कि ज़ारा हिजाब वाहदत है, अगर बतूल ना होती तो मैं नजर आता। अगर पाक बीबी ना होती तो बादशाह मोहम्मद नजर आते। उनकी रज़ा में बादशाह मोहम्मद है। थोड़ी नज़म पढ़ और फिर इजाजत दो। समझो इस एक लफ्ज से अजमत बतूल की, समझो इस एक लफ्ज से अजमत बतूल की। कौन सा लफ्ज? कायम है 14 तन में भी वहदत बतूल की। समझो इस एक लफ्ज से अजमत बतूल की, कायम है 14 तन में भी वहदत बतूल की। और इसने हर एक नमाज में अब्बास मांगा है। समझो इस एक लफ्ज से अजमत बतूल की, कायम है 14 तन में भी वहदत बतूल की। इसने हर एक नमाज में अब्बास मांगा है, और अब्बास मांगना ही है इबादत बतूल की। इसने हर एक नमाज में अब्बास मांगा है, अब्बास मांगना ही है इबादत बतूल की। और हसनैन इसके कदमों पे रखते हैं अपने सर, हसनैन इसके कदमों पे रखते हैं अपने सर, हसनैन इसके कदमों पे रखते हैं अपने सर। तो अब बताओ कितनी है कामत बतूल की? हसनैन इसके कदमों पे रखते हैं अपने सर, तो अब बताओ कितनी है कामत बतूल की? लास्ट 2 मिसरे फिर इजाजत है। तो अब बताओ कितनी है कामत बतूल की? और ऐलान कर रहा है कटा सर हुसैन का, ऐलान कर रहा है कटा सर हुसैन का, ऐलान कर रहा है कटा सर हुसैन का। तो देखो सिना